شہزاد صاحب، یہ جو مسائل بیان کیے گئے تو اپنی جگہ پہ بڑے تلخ ہیں. احساس محرومی کا ہو، کرپشن کا ہو، مرکز کی طرف سے عدم توجہ کا ہو، فیک پولیٹیکل لیڈرشپ کی کریشن کا ہو، لیکن یہاں پہ قوم پرست وزارت اعلیٰ پہ کے منصب پہ فائز ہوئے نواب اکبر بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، وزیر داخلہ رہے، سردار اختر جان مینگل صاحب بھی رہے، باپ پارٹی جیسی جو کہ اب مکمل یتیم ہو گئی ہے، یہ پارٹیاں بھی بنائی گئی، اچکزئی صاحب بھی اقتدار پہ رہے، لیکن اس کے باوجود محرومی کم ہونے کی بجائے بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ ایک فقدان ہے میرے خیال میں. اور جو پرانے وقت تھے، اگر آپ 90s کی اگر بات کریں، 88 کے بعد ہی تھوڑا سا یہاں کی لیڈرشپ آئی ہے، تو اس وقت بہت ایک کم عرصے کے لیے بے اختیار لڑائی لڑنا. اگر آپ نواب اکبر خان بگٹی کے دیکھ لیں، وہ وفاقی حکومت سے لڑائی، ایک سندھ کے مینیجر یا اس کے ہیڈ پہ لگانے پہ لڑائی کہ مقامی آدمی کو لگا دو. مقامی آدمی کو جب لگایا تو اس کو بھیجے جا رہا تھا کہ وہ چین جا کر جو ہے نیگوشیٹ کرے، اس کو ایئرپورٹ سے روک دیا گیا. تو اس طرح کی مطلب بے اختیاری تو رہی ہے. پیسہ اگر اس صوبے میں اگر آیا ہے 2008 میں آیا ہے، 2008 میں کے بعد پیسہ آیا ہے، لیکن شاید پھر ہم بھی اس قابل، ہم نے بھی شاید اس کو سنبھالا نہیں ہے، ہم نے بھی اس پیسے کو صحیح خرچ نہیں کیا ہے. پھر ایک اور مصیبت تو ہے کسی سیکٹری اور کسی وزیر کے ہاں سے اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں. یہی ہے. اور دوسرا ایک المیہ جو ہے بلوچستان کے ساتھ، وزیر اعلیٰ اتنا بے اختیار ہوتا ہے. پہلے تو نواب اکبر خان بگٹی جیسے، سردار عطا اللہ مینگل جیسے قداور شخصیت کو پھر بھی اس طرح سے وہ نہیں کیا جا سکتا. ابھی تو وزیر اعلیٰ جا کے جو ہے بے اختیاری سے جا کے جو ہے 3 دن سو جاتا ہے، وہ تو پھر ملتا نہیں ہے. یا اگر تھوڑی سی کوئی سختی وہ کریں، کہتے ہیں یہ مغرور آدمی ہے. لیکن اس دوران بھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ جیسے قداور شخصیت، لیکن وہ بھی تو اپنے پارٹی کے ذریعے وہ بھی ان کو وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو بھی ان سے ڈیمانڈ لیا گیا. کولیشن پارٹنر جو ہے بعض اوقات درد سر بن جاتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ بڑا بے اختیار اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے کو رحم و کرم پر چھوڑ دے ایم پی ایز کے اور اپنے اس کے لیے، تو معاملہ سب ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی خوش ہو جاتی ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں. اگر وہ تھوڑی سی وہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلمس. اچھا، ایک تو اگر اس میں بھی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سلیم شاہد صاحب، اور دوسرا ایک عسکریت پسندوں کی جدوجہد ہے اور ایک پولیٹیکل فورسز کی جدوجہد ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نسبتاً کس کی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے اور کچھ نہ کچھ اس صوبے کے لیے حق دلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے جو ملیٹنسی کی اور اس کی جو بات کی ہے فرق کی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ملیٹنسی میں ہیں یا انہوں نے پہاڑوں پہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پارلیمانی سیاست کرتے رہے ہیں، پہلے اسٹوڈنٹ سیاست کرتے رہے ہیں پہلے، اور یہ ہمیشہ بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے رہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو 5ویں انسرجنسی ہے بلوچستان میں، اس سے پہلے بھی. تو ہر انسرجنسی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھر ان کے ساتھ وعدہ وعید ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن یہ طویل ہو گئی، 2000 سے شروع ہو کر ابھی تک جاری ہے. پہلے بھی اگر ہم کہیں کہ جناب فلاں جو لیڈر تھے، اگر ہم نواب خیر بشمری کی بات کرتے ہیں، عطا اللہ کی بات کرتے ہیں، اور جو اور لوگ ہیں، وہ سب کے سب اسی آئین کے تحت اسی پاکستان کی اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں، اور انہوں نے اسمبلیوں میں ہمیشہ حقوق کی بات کی ہے، لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے. آج کی طرح نہیں. آج کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں جا کر اپنے لیے بات کرتے ہیں کہ میری اسکیم، میرے فنڈ، جو کہ آپ، لیکن ہر ایک نے کسی نہ کسی ملٹری آپریشن کی حمایت بھی کی ہے. جی ہاں، بعد میں ان کے خلاف آپریشن ہوئے، ایسا بھی ہوا ہے. دوسری جو بات کر رہے تھے وہ دیکھیں، تو یہ سب جب آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، آپ جو وعدے کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا. جو میں نے بات کی فیڈرل گورنمنٹ کی، آپ سے فیڈریشن کی بات کی، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ انگریزوں کی پالیسی کہ آج کا دن گزر جائے، کل دیکھیں گے کیا ہے. وہ پالیسی ہے بلوچستان کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ جو بلوچستان کی جہاں بلوچستان کا جہاں پہ نام آتا ہے اور بلوچستان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے ہمارا 42% رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے یہ، لیکن اس کو جو اسلام آباد میں اس کی حیثیت جو وہ ایک تحصیل کی ہے.
آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہمیں مطلب ہمارے جو لیڈر ہیں یا ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہ انہیں کسی یعنی فیصلہ سازی میں ان کا کوئی آپ کی خواجہ پالیسی ہے، آپ کی اکنامک پالیسی ہے، آپ کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ان کو پھر یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئیں. بعض اوقات نواز شریف اور زرداری بھی بطور وزیر اعظم فریاد کر رہے ہوتے کہ جی ہمارا کوئی سے نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انسرجنسی اس دوران کیا بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے یا سٹیٹس کو ہے؟ دیکھیں جہاں تک انسرجنسی کی بات ہے، کبھی یہ بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ہے. جہاں پر 2006 کے بعد یہ صورتحال شروع ہوئی تھی، وہ 2013 تک بہت زیادہ انسرجنسی تھی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ذرا یہ آہستہ آہستہ کم ہوئی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اب بھی ضرور موجود ہے. اور جہاں تک یہ بات کی گئی کہ پورے ملک کی ایک ہی صورتحال ہے، تو بلوچستان کی صورتحال کیسے مختلف ہے؟ بلوچستان کی صورتحال میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی مختلف ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل اپروچ ہے لوگوں کا، عام لوگوں کا، عوام کا، وہ بہت زیادہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں 1920 میں جو ایک پولیٹیکل تحریک شروع ہوئی تھی، وہ اس نے ایک بڑا کام یہاں پہ کیا، لوگوں میں ایک پولیٹیکل سوچ دی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب نہیں ہوتے، اور جو منتخب ہو کے آتے ہیں وہ ان کے نمائندے نہیں، اور جو پھر منتخب ہو کے آتے ہیں وہ عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. کرپشن یقینی طور پہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن جس پیمانے پہ کرپشن یہاں ہو رہی ہے اس پہ پھر یہ بلوچستان کے لوگ، عوام جو ہیں، وہ خاموش نہیں رہتے ہیں، وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہاں پہ مختلف وزرائے اعلیٰ آتے رہے ہیں، بلوچستان میں ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ یہاں پر کبھی کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں بنی. 1970 کی جو سردار عطا اللہ خان کی پہلی گورنمنٹ تھی، اس سے لے کے 2018 میں جو گورنمنٹ بلی پہنے جام کمال خان کی، پھر میر عبدالقدوس کی، وہ ہمیشہ مخلوط حکومتیں بنتی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دو جماعتیں مل کے کولیجن گورنمنٹ بناتی تھیں. اب تو صورتحال یہاں تک آگے پہنچ گئی ہے کہ جام صاحب کے ساتھ، پھر میر عبدالقدوس کے ساتھ 6 جماعتیں، 5 جماعتیں بھی ان کے ساتھ کولیجن میں ہوتی ہیں. اتنے زیادہ لوگوں کو کولیجن میں خوش رکھنا وہ کسی چیف منسٹر کے لیے آسان کام نہیں ہوتا. عرفان صاحب، یہ جو ایک جماعت کی حکومت نہیں بنتی یا بننے نہیں دی جاتی، اگر بننے دیا جائے تو کیا ایک پارٹی کی حکومت بن سکتی ہے بلوچستان میں؟ سب سے پہلے تو سلیم صاحب، میں ایک تو آپ نے جو ایک پارٹی کی، بلوچستان میں بدقسمتی یہی رہی کہ یہاں پر ایک پارٹی یہاں پہ بننے ہی نہیں دی گئی. نیب کی اگر آپ مثال دیکھیں تو نیب میں بھی مختلف الخیال یا مختلف جماعتیں تھیں جو نیب کی جو ایک گورنمنٹ بنی تھی جب 70s کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس سے لے کر ابھی تک بلوچستان میں یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ زبانوں کا بھی حوالے سے بھی ایک تقسیم ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ قوم پرست جماعتیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ کبھی بھی اکٹھی نہیں، چاہے بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں، یہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے. سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ کبھی بھی ایک اتحاد یا ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آ سکتے. دوسری بات، یہاں پہ مزاحمت کی بات ہو رہی تھی، تو میرا اس میں تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، آپ دیکھیں 2006 سے لے کر اب تک مزاحمت کوئی رکی نہیں ہے بلوچستان میں، کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حکومت پہ رہا نہیں. جن لوگوں سے ہتھیار ڈلوائے جاتے ہیں، انہیں لایا جاتا ہے، انہیں سینڈوچ بنا دیا جاتا ہے، نہ پھر ریاست ان سے پوچھتی ہے نہ پھر اس میں بھی ہم دو ایکسٹریم اوپینین سننے کو ملتی ہیں. ایک یہ کہ یہ 100% انڈیجنس ہے اور احساس محرومی کا اور مظالم کا رد عمل ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، یہ 100% فارن سپانسرڈ اور فارن فنڈڈ وہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ بالکل فیکٹر دیکھیں، اس وقت بلوچستان ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے. یہاں پر دشمن کو کوئی وہ اس کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کوئی اپنی مزید کو سازشیں کی، کیونکہ یہاں پہ بلوچستان کے جو احساس محرومی جس کی ہم بات کریں، جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ جب لوگوں کو اپنے گھر میں پینے کا پانی نہیں ملے گا، ایجوکیشن نہیں ملے گی، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مجھے بتائیں اس چیز کو ایکسپلائٹ تو پھر لوگ کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت، جب تک آپ لوگوں کو ان کی دہلیز پر اب آوران میں یا گوادر میں یا کلات میں یا کہیں پہ بھی بلوچستان کے جو دور دراز علاقے، اگر وہاں پہ لوگوں کو بنیادی ضروریات میسر نہیں ہوں گی تو یہ احساس محرومی بڑھے گا، اور اس کا فائدہ پھر یقیناً پھر ہمارے دشمن اٹھائیں.